السلام علیکم۔ یہ جو ہوا جو چل رہی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اتنے نیچے نیچے ہی کیوں چلتی ہے؟ مطلب اگر یہ کافی اوپر چلے، لائک جہاں آپ کی یہ جو آپ کی ماؤنٹینیس ریجن جو ہوتا ہے وہاں پہ آکسیجن بہت کم ہو جاتی ہے، ہوا بھی بہت کم ہوتی ہے، تو یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ ہر سیکنڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ پلیز اپنے مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتی ہوں کہ ہم سب کے ساتھ ہر وقت شیطان ہمارے دماغ میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کے ڈاؤٹس کا مقابلہ صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے دل سے اللہ کو یاد کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میت تک جو ہے اگر کسی کا برا کر دے، کسی کا کہ حق تلفی کر دے، طرفداری کر دے، یعنی کہ جو بندہ مر چکا ہے اس کا نامہ اعمال کلوز ہو چکا ہے، اس کی بک کلوز ہو چکی ہے جو اس کے اعمال نامہ تھا، وہ بھی اگر کچھ غلط کر دے تو وارثوں میں صلح کرانے کے لیے جو ہے آپ اس کی جو ول ہے اس کے اندر چینجنگ کر کے وارثوں میں صلح کرائیں، اور جو کوئی آگے پیچھے کوئی قریب ہے کوئی ہے تو اس کی بھی ہیلپ کریں۔ تو آپ سوچیں کہ جو ہم لوگ زندہ لوگ ہیں تو ہماری کتنی بڑی پکڑ ہے کہ اگر ہم کسی کی طرفداری کر رہے ہیں اپنی اولاد میں سے یا کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی وہ حق تلفی جو آپ نے طرفداری کسی کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ چینجنگ کروانے کی پرمیشن دے رہے ہیں، اور اس پہ کچھ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نہیں ہے اگر آپ چینجنگ کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگوں کو کتنا محتاط ہونا پڑے گا کہ اپنی ڈیلنگس میں، اپنے معاملات میں ہم ویسے بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہماری دل میں اللہ کا ڈر کم ہونے کی یہی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہے جیسے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، سمعنا و اطعنا، یعنی سنو اور مانو، بس آگے پیچھے بات نہیں کرو۔ ہاں علم لو، علم تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے علم لو، اور ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ آنکھیں کھول کے دل کو کھول کے قرآن کو پڑھیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔